ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب نے دھڑا بندیوں کے متعلق ایک بات کی کہ الیکشن ہونے چاہیے، بڑے فیئر الیکشن ہونے چاہیے، وہ اپنی خدمات بھی پیش کریں گے۔ یہ ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ دھڑا بندی اس صورت میں ختم ہوگی جب ہم فیئر طریقے سے الیکشن کروائیں گے۔ رانا صاحب میرا آپ سے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایمبیسی آف پاکستان نے جاپان ایمبیسی آف پاکستان جاپان میں ہے ایمبیسی، انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو ایک دعوت دی کہ وہ یہاں پر ایک سکول بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ کافی لوگ آئے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا بننا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں بننا چاہیے۔ تو آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ سکول کس قسم کا ہونا چاہیے، بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایمبیسی آف پاکستان نے، سفارتخانہ پاکستان نے دعوت عام دی تھی لوگوں سے تجاویز طلب کرنے کے لیے۔ تو 10,000 کی کمیونٹی میں سے چند درجن لوگ ہی گئے تھے۔ دو دفعہ بولا ہے، یہ دوسری میٹنگ ہے۔ تو ایک تو ان کی یعنی 10,000 کی کمیونٹی ہے، تو ان کے اگر بچوں کا حساب کیا جائے، سب شادی شدہ ہیں، تو وہ بچے کتنے، ایک آدمی کا ایک بچہ تو نہیں ہوتا نا، 2 بچے 3 بچے 4 بچے، تو اس حساب سے تو یہی کافی تعداد بڑھ جاتی بچوں کی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ادھر پاکستانی لوگ رہتے ہیں نا جی، ان کی جو وائف ہیں وہ میرا خیال ہے 90% جو ہے وہ جاپنیز وائف ہیں ان کی، اور ان کے بچے بھی ہاف ہیں۔ تو وہ زیادہ تر جاپنیز اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کے جو اسکول ہے ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے یہ، اور وہاں ہر طرح کی بچوں کو سہولت ہوتی ہے، بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کھیلوں کا پورا انتظام ہے، مختلف کھیلوں کا، ان کی ذہنی نشو و نما میں، جسمانی نشو و نما کے لیے بھی بھرپور طریقے سے سارے انتظامات ایک پراپر طریقے سے ہیں، جو کہ ہمارے ابھی پاکستان میں شاید چند ایک انگلیوں پہ گننے والے سکولوں کے علاوہ ان کا معیار یہ نہیں جو جاپان کے سکولوں کا معیار ہے، اور وہ بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، رہی بات کہ اس دن ایمبیسی نے بلایا یہاں اور سکول کی بات کی، تو سکول میں جو ہے بغیر نتیجے کے وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ پہلی میٹنگ میں نتیجہ کوئی نہیں نکلا، دوسری میں بھی کوئی نہیں رزلٹ نکلا، اور یہ تیسری کر لیں اور پھر 60ویں کر لیں، اس کا نتیجہ 0 ہے، کیونکہ یہ قابل عمل منصوبہ ہی نہیں ہے۔ میں تو بالکل اس لحاظ سے اس کے حق میں نہیں ہوں کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم دی جانی چاہیے پاکستانی بچوں کے لیے، پاکستان کے جو اردو کی تعلیم ہے وہ دی جانی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکول والا معاملہ یہاں نہیں چلے گا، اور وہ قابل عمل کس طرح نہیں ہے، میں ایسے کہہ دیا قابل عمل نہیں ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہے تو نہیں، وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو میرے نزدیک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے نا، وہ زاہد صاحب تقسیم ہے پورے جاپان کے اندر، 10,000 کی کمیونٹی مختلف، بعض لوگ نگاتا میں رہتے ہیں، یہاں سے 300 کلومیٹر کا سفر، بعض لوگ تو یاما میں رہتے ہیں، وہاں گاڑیوں کا کام تھا، جہاں جہاں گاڑیوں کو شپ لگتے ہیں وہاں یوکوہاما ہے، وہاں گاڑیوں کام کرتے ہیں، تو وہاں نزدیک ہے تو وہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ سائتاما میں کچھ لوگ، کوئی 2,000 کے قریب ہیں، یہ ٹوکیو میں لوگ رہتے ہیں، یہاں توچیکی میں رہتے ہیں، آگے فوکوشیما میں رہتے ہیں، آگے چلے جائیں آپ شیزوکا میں رہتے ہیں، ادھر پورے یعنی کہ جاپان کے اندر لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اپنے ہی شہر میں ٹوکیو کے اندر ہی ہمیں کوئی ایمبیسی کا پروگرام کرایا ایمبیسی نے، تو وہاں تجویز دینے کے لیے لوگ جو ہیں وہ 40 سے 50 مشکل گئے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ اپنے بچوں کو اگر ٹوکیو کے اندر یہ سکول بنانا چاہتے ہیں یا یاشیو کے اندر، یہ پہلے یہ بھی بتائیں بنائیں گے کہاں یہ سکول؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہوگی وہاں پہ بنائیں۔ میں عرض یہی کرتا ہوں نا جی، اگر ان کے نزدیک جو ان کے نزدیک ہوں گے لوگ تجاویز دینے والے، اگر وہ یہ تجویز دے دیتے ہیں کہ جی سائتاما میں بنا دیں جی، یہاں زیادہ ہیں جی تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی ایڈوانٹیج ہو جائے، تو سائتاما کہنا بھی چھوٹا سا کہنا نہیں ہے،
ایک کھاواگوئی سے لے کے آپ یوکوہاما کے ساتھ جا کے ملتا ہے، وہاں کے بچے نے پڑھنا ہے اس اسکول میں سائتاما میں، تو یاشیو آنا ہے تو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ یہ تقریباً وہ کہہ رہے تھے ایک صاحب وہاں پہ کہ 30 سال سے کوشش ہو رہی ہے اسکول کی وہاں پہ، لیکن ابھی تک رزلٹ نہیں ہے. لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ کوشش ہو رہی ہے. کیا کسی ایمبیسی پر یا کسی سے کوئی دباؤ تو نہیں ہے حکومت آف پاکستان کی طرف سے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ رزلٹ ایک آیا نا جی اس میٹنگ میں کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما جو ہیں ملک نور صاحب، ان نے کھڑے ہو کے بتایا نا جی کہ میں صدر پاکستان سے مل کے آیا ہوں اور ان سے وہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ بتائی ہے ہم نے، اور وہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے بچوں کو اسکول ملے. تو انہوں نے بات کی کہ ہماری حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے. تو وہاں پیپل پارٹی کے جو ہے رہنما کھڑے ہو گئے نعیم گنی رائی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہمیں وعدہ کیا جائے کہ آج آپ نے بلایا ہے یا کہ صدر پاکستان سے یہ مسلم لیگ نون والے لے کے آئے ہیں تو ان کے لیے ہم کو بلایا گیا ہے. تو وہاں ایک ہمارا ایسی ہوگی. یہ کمیونٹی میں تو عدم برداشت اتنی زیادہ ہے کہ کسی کی اچھی بات کو بھی نہیں سنتے، بری کو تو خیر سنیں گے نہیں، اچھی بات بھی نہیں سنتے. اگر چلو اس نے وہ نمبر اپنے بڑھانے کی کوشش کی بھی ہے تو بھائی سن لو، کوئی بات نہیں، برداشت کر لو. وہ جنہوں نے بات کر دی بعد میں ایمبیسی وضاحت کر دے گی کہ یہ کام کیا ہوا. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ملک صاحب جب بھی ایمبیسی میں جاتے ہیں ہنگامہ ہو جاتا ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے. وہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ماحول کے مطابق بات کرنی چاہیے. ہماری پارٹی کے چونکہ وہ رہنما ہیں تو انہیں ماحول کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے. اور ایسی آج کل دنیا بہت لائق اور قابل ہے اور اس ملک میں رہتی ہے، سب کو پتہ ہے حقائق کیا ہے حقائق نہیں. کوئی آدمی کہے کہ میں کسی کو بیوقوف بنا لوں تو کوئی آدمی بیوقوف نہیں بنتا، کوئی آدمی نہ بنے گا، سب کو پتہ ہے حقائق کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جی اگر دیکھا جائے اگر کسی کا بھلا کرنا ہے نا اسکول، چونکہ لوگ پہلے میں آپ نے ادھر سے ہٹا دیا مجھے کہ تقسیم ہے مختلف علاقوں میں، تو اپنے بچوں کو وہاں کوئی پک اینڈ ڈراپ نہیں کر سکتا کہ بچوں کو سائتاما کے شہر بھی کافی پھیلے ہوئے ہیں، اس کے بھی سارے بچے اسکول میں نہیں آ سکتے. تو جب گنتی کی جائے گی تو وہ چند 40 بچے 50 بچے 60 بچے ایسے ہی ہوگی گنتی. تو 50 60 یا 100 بچے ہی ہو جائے. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ 100 بچے کی خاطر کتنے پیسے لگیں گے جی اس سکول کی بلڈنگ کے لیے، عمارت کے لیے؟ وہ تو لاکھوں روپے تو نہیں، کروڑوں روپے لگیں گے اس پہ. کروڑوں روپے صرف 100 یا 50 بچوں کے لیے لگانا، اور باقی سارے جو بچے ہیں وہ پاکستانیوں کے نہیں. وہ ریڈ پہ بھی بلڈنگ لے سکتے ہیں، اس طریقے سے کچھ سلسلہ بن سکتا ہے. تو ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم ریڈ پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو ہے نا کوئی سلسلہ اس طرح بنا جائے کہ کوئی شیئرز لے لیں اس کے، کچھ اس طریقے سے کر لیں تاکہ یہ اسکول کون شیئر لے گا بھائی؟ یہاں بات تو برداشت نہیں کرتے، شیئر دوسرے کا کیسے برداشت ہوگا؟ مسلم لیگ والے شیئر لیں گے تو پیپل پارٹی والے برداشت کریں گے، تو پیپل پارٹی والے لیں گے تو ایم کیو ایم والے برداشت کریں گے. وہی مسئلہ وہی تو پاکستان ایسوسی ایشن والے ہمارے جناب ملک حبیب الرحمان صاحب رجسٹرڈ صدر وہ سیکرٹری ہیں، وہ برداشت کریں گے. اگر بیگم صاحب وہاں آتے ہیں تو وہ کیا الطاف غبار برداشت کریں گے؟ تو بھائی پھر یہ شیروں کے میں ہوگا کہ میرا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے، تو پھر وہ شیر ہی نکلیں گے وہاں. میں سیدھی بات کرتا ہوں، جو صاحب ہے یہ اس لیے قابل عمل نہیں ہے منصوبہ. اس منصوبے کو ایسے ہی سمجھ لے جیسے ایمبیسی نے الیکشن کرانے کا شوشہ چھوڑا تھا. اس بار ایمبیسی علی جوید صاحب سے ریکویسٹ ہے، میری ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ اس کمیونٹی کے ہاتھ پہ رحم کھائیں، انہیں سکول خود ہی بنانے دیں. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ قابلیت رکھتے ہیں اور جوش رکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سکول چل بھی رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی لوگ جن کو اس سے تعلیم سے محبت ہے، پیار ہے، وہ اپنے اپنے سکول اپنے اپنے علاقوں میں بنائیں گے. اور جن کو یا مدرسوں کے اندر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے تھوڑی بہت یا کوئی لینے جا رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تو وہی جائے گا. دوسرے کوئی یہاں ماحول نہیں. جن نے پڑھانے ہیں بچے انہیں اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو پاکستان بھیجا ہوا ہے اور وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی مائیں ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کو باقاعدہ تعلیم بھی دے رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ اردو بھی سیکھ رہے ہیں، پنجابی بھی بول رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کا کلچر بھی سمجھ رہے ہیں وہ بڑی اچھی طرح. تو
چیز یہ ہے میرے جناب زاہد خان صاحب، سکول کی میں مخالفت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. سکول بنانے میں مخالفت نہیں کرتا، تعلیم بچوں کو نہ دی جائے اس کی مخالفت نہیں ہے. اس کے لیے اگر قابل عمل منصوبہ ہو تو سب سے پہلے رانا ابراز جو ہے وہ حاضر ہوگا وہاں کہ یہ منصوبہ مجھے قابل عمل نظر آ رہا ہے. کوئی کمیونٹی سینٹر وغیرہ کوئی آپ اس قسم کی تجویز؟ وہ میں آپ کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دن پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آل راجپوت آرگنائزیشن انٹرنیشنل کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے اگر ان نے نیکی کرنی ہے نا تو ہمارے لوگوں کو بچوں کے لیے، اب بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں بیاہ ہو رہے ہیں، سب کے بچے جوان ہو گئے جو پرانے آئے ہوئے تھے، تو وہ شادی بیاہ کے لیے ہم لوگ پاکستانی فوڈ کھرے وغیرہ کھاتے ہیں، تو ان کی ایک خاص جو ہمارے مسالہ جات ہیں ان کی ایک سمیل ہوتی ہے. وہ سمیل ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہے کہ کسی گھر میں بریانی بن لی تو لونگ کی خوشبو آ گئی یا چاولوں کی، تو ہمیں تو بھوک لگ جاتی ہے. لیکن جیپنیز کو ہماری وہ سمیل ایسے ہی ہے جیسے ان کے کھانے بعض پکے تو اس میں سوس پڑا ہو کوئی چیزیں ہو تو ہم کہتے ہیں یار بڑی بدبو آ رہی ہے. وہ بدبو نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ ہی خوشبو ان کو کشش کا باعث ہے اور ان کے کھانے لذیذ ہیں. ہمیں ہمارے کھانے، ہمارے زبان، ہمارے وہ مرچی مسالہ نہ کھائیں تو تیکھی زبان ہے ہماری، وہ تیکھی نہیں ہوتی. ہاں جی، تو اس لیے ہم تو مرچی مسالے والے کھاتے ہیں، تو کوئی شادی حال جو ہے وہ کھڑے اپنے حالوں کے اندر ہمیں جگہ نہیں دیتا. ہمارے بچوں کی شادی بیاہ پارٹیوں کے لیے جاپان کا کوئی شادی حال جو ہے وہ کھرے نہیں بناتا اور نہ وہ کھرے پکانے دیتا ہے نہ وہ کھلانے دیتا ہے. تو پیچھے چند ہفتے پہلے میں گیا تھا، جناب وہی صاحب نے بھی ایک فنکشن کیا تھا ٹوکیو میں جی، تو ان کو بھی بڑی مشکل سے میرا خیال کو 50 آدمی 60 آدمی کے لیے وہ جگہ دی تھی. انہوں نے بہت تنگ جگہ تھی، بڑی مشکل سے وہاں ایک پاکستانی ٹوکیو کے معروف ریسٹورنٹ کا کھانا وہاں لایا گیا تو کھلایا گیا لوگوں کو. لیکن اگر ہم کمیونٹی سینٹر بنا دیں ہمیں ایمبیسی آف پاکستان، اور اس میں جگہ بھی سستی مل جاتی ہیں کہ ضروری نہیں ٹوکیو کے اندر بنایا جائے کمیونٹی سینٹر. کمیونٹی سینٹر کسی بھی اس کے مضافات کے علاقے میں سستی جگہ میں بنایا جائے، یا کوئی بنا بنایا شادی حال اگر فلاپ ہے تو وہ خرید لیا جائے. تو اس کے اندر ہم لوگوں کو ایک خاص سی فیس جو اس کے اخراجات بھی پورے کرے، سٹاف کے پیسے پورے کرے، وہ رکھ دیے جائیں تو لوگ اپنی شادی بیاہ بھی وہاں کریں. اس کے علاوہ جو اپنی پارٹیاں ہیں، بچوں کی سالگرہ پارٹیاں ہیں، یا کوئی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں، بچوں کے تعلیمی پروگرام ہیں، یا بچوں کو مذہبی ایک دوسرے سے کمیونٹی کا انٹروڈیوس کروانا ہے، آپس میں گل مل جائیں، جیسے یورپ میں، امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، مختلف ملکوں میں ہیں کمیونٹی سینٹر، تو وہ آپس میں ساری کمیونٹی ملے جلے گل مل کے گپ شپ کرے، اس کے لیے وہ ماحول ہو. تو یہ ہونا چاہیے. کمیونٹی سینٹر کی اشد ضرورت ہے اور یہ قابل عمل بھی ہے. اس میں نہ ٹیچروں کی ضرورت ہے، نہ اس میں لازمی کہ وہاں بچے ہوں، ڈیلی آنا ہے، جب کسی نے فنکشن کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. کمیونٹی سینٹر اگر ایمبیسی آف پاکستان بنا دے اس وقت فوری طور پر، تو یہ 1 سال باقی ہمارے فاروق عامل صاحب ایمبیسڈر پاکستان کا ہے، اس میں یہ کام کر دیں. میں جانتا ہوں ان کے ساتھ مختلف ٹائم پہ وقت ملتا ہے تو گفتگو ہوتی ہے، بہت نرم لہجے کے، بہت سلجھے ہوئے اور بہت ہی جو ہے کوآپریٹو انسان ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے دل میں پاکستان کی محبت ہے اور پاکستانیوں کے لیے پیار ہے. وہ جب سے آئے ہیں ان نے کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں اٹھا کہ جس پہ ان کو کسی نے تنقید کی ہو. تو ان کا پیریڈ بہت اچھا پیریڈ ہے. یہ بحیثیت انسان بہت اچھے انسان ہیں اور انہیں فکر رہتی ہے پاکستانیوں کی، پاکستان کے بچوں کی. اسکولوں میں جاتے ہیں، بہت سے پروگراموں میں بچوں کے جاتے ہیں، دور دور کے سفر کرتے ہیں. تو یہ بہت مثبت انسان ہے. اگر ان کے ہوتے ہوئے کسی نے فائدہ اٹھانا ہے تو ان کے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جناب فاروق عامل صاحب جو ہیں وہ ایک کمیونٹی سینٹر ہمیں بنا دے دیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. ناظرین، جیسے رانا صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ اسکول کے بجائے ایک کمیونٹی سینٹر بننا چاہیے.
جس میں تمام لوگ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمبیسڈر آف پاکستان بہت حلیم طبع ہے, بہت ملنسار ہے, لوگوں کا دکھ جانتے ہیں. باقی یہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ اب ایمبیسی کا ٹیلی فون ایک بیل پہ اٹھ جاتا ہے, اٹینڈنٹ اس کو فوراً پک کرتا ہے. یہ صرف یہ ایمبیسڈر کے آنے کی وجہ سے کچھ چینجز ہوئی ہیں. کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ اسی ٹینور میں ان کے یہ بننا چاہیے. ناظرین, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم نے گفتگو تو رانا اقرار صاحب سے بہت کرنی تھی لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے awazihaq1@gmail.com. اللہ حافظ. نیکسٹ پروگرام کے لیے خدا حافظ.